السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں میرے ایک دوست جو کہ معروف یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں کے واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے بیان کیا۔ وہ کوٹ مٹھن گئے ایک سرکاری کام کے سلسلے میں۔ وہاں راجن پور کے نزدیک انہوں نے ایک ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک ہوٹل بک کیا، ایک ہوٹل میں ایک کمرہ بک کیا اور وہاں پہ پھر اپنے روم میں پہنچے۔ روم میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کمرے کا اپنے جائزہ لیا اچھی طرح سے، اور پھر اس کمرے میں اپنے سامان کو رکھ دیا اور وہاں پر سیٹ ہو گئے تاکہ وہاں پہ اپنا وقت گزار سکیں جتنے ٹائم کے لیے وہ آئے ہوئے یہاں پر۔ چونکہ پہنچنے کے بعد ظاہری بات ہے ایک دن بندہ آرام کرتا ہے، تو انہوں نے رات میں آرام کا ہی فیصلہ کیا اور کوئی مزید مصروفیت نہیں رکھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سامان میں ان کی سگریٹ بھی شامل تھی، کیونکہ سگریٹ نوشی کے وہ عادی ہیں۔ انہوں نے حسب روایت اپنی سگریٹ کے کش لیے اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد بستر پہ دراز ہو گئے سونے کے لیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی اور وہ ابھی غنودگی میں ہی گئے تھے کہ ان کے کہنے کے مطابق انہیں اپنے بیڈ کو ہلتا ہوا محسوس کیا، اس میں ارتعاش محسوس کیا۔ پہلے انہیں خیال آیا کہ شاید ان کا یہ وہم ہے اور اس کو نظر انداز کر کے انہوں نے پھر اپنی غنودگی میں جانے لگے، لیکن پھر دوبارہ انہیں یہ احساس ہوا کہ جیسے بیڈ ان کا مرتعش ہے، ہل رہا ہے یا اس میں ارتعاش ہے۔ لیکن چونکہ سفر کی تھکن بھی تھی اور ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، لہذا وہ نیند میں چلے گئے۔ صبح اٹھے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جہاں انہیں جانا تھا وہاں گئے۔ دن میں انہوں نے جب اپنی سگریٹ نکالی تو سگریٹ کے پیکٹ میں ان کے جو سگریٹ کی مقدار تھی وہ انہیں کچھ کم محسوس ہوئی۔ وہ سمجھے شاید ان کا وہم ہے، وہ انہیں ادراک نہیں ہے کہ کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے پھر وقت گزارا اور پھر اپنے کام کی تکمیل کے بعد واپس ہوٹل پہنچے اور اپنے روم میں قیام کے لیے گئے۔ بعد مغرب وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا انہیں محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی کے ایک طرف باہر کتوں کے رونے کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی، آتی تھی۔ اس کو بھی انہوں نے اتنا کوئی اہمیت نہیں دی اور سمجھا کہ شاید ایک دیہی علاقہ ہے تو یہاں پہ اس طرح کے اینیملز، اسٹرے اینیملز موجود ہوں گے۔ پچھلی رات کی طرح اس رات بھی انہیں اپنے بیڈ میں ارتعاشات محسوس ہوئے اور ایسا لگا جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہے یا مرتعش کر رہا ہے بار بار۔ ایک تھڑ تھڑاہٹ جیسا احساس تھا۔ لیکن چونکہ دن بھر اپنے کام کے سلسلے میں مصروف رہے، لہذا غنودگی میں چلے گئے اور نیند میں چلے گئے۔ صبح اٹھنے کے بعد دیگر امور اور ناشتے وغیرہ کے بعد جب انہوں نے سگریٹ کا پیکٹ کھولا تو پھر انہیں سگریٹ میں کچھ کمی بیشی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے نظر انداز کیا کہ شاید یہ بھول گئے، انہیں یاد نہیں ہے۔ انہیں یہ شک گزرا کہ شاید ہوٹل کا جو روم ہے اس میں چونکہ تالا نہیں ہے اس لیے کوئی اس میں آتا نہ ہو، تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے اگلے دن صبح میں جب وہ کام کی ادائیگی کے لیے گئے، اپنے کام کے لیے گئے، تو ایک تالا بھی ساتھ میں ہے۔ اسی طرح یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اگلے رات بھی یہی سب پیش آیا۔ صبح میں اٹھے اور انہوں نے آفس جانے سے پہلے اپنی سگریٹ کی ڈبیا میں جو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ سگریٹ کم ہو رہی ہے اسے کاؤنٹ کر کے گئے تاکہ انہیں یاد رہے کہ کتنی انہوں نے چھوڑی ہیں۔ اپنا سگریٹ کا پیکٹ وہ چھوڑ کے ہوٹل سے چلے گئے اپنے کام کے سلسلے میں، لاک کر کے جو وہ لائے تھے اپنے ساتھ، جس کی چابی ان کے پاس ہے صرف۔ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ واپسی میں جب آئے ہوٹل پہ اور اپنے روم میں گئے تو کچھ واقعات ویسے ہی تھے جو ہو رہے تھے، جیسے
کتوں کے رونے کی آواز اور پھر بیڈ میں مرتعش ہونے کا احساس. جب کہ وہ لیٹ جاتے تھے تو انہیں وہی احساس ہوتا تھا. بیچ میں انہوں نے سگریٹ سلگائی اور جب انہوں نے اپنا پیکٹ کھول کے اس میں سگریٹ کو کاؤنٹ کیا تو اس میں کچھ سگریٹ انہیں پھر دوبارہ کم محسوس ہوئے. لیکن اس بار انہیں حیرانی اس بات پہ تھی کہ وہ تالا لگا کر گئے تھے دروازے پہ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر کوئی اندر آیا ہو اور اس نے سگریٹ لی ہو. اس موقع پہ یہ کافی پریشان ہوئے اور کچھ حیران بھی ہوئے ان معاملات سے، کیونکہ ابھی تک یہ ان معاملات کو کسی شخص یا کسی نامعلوم شخص سے وابستہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے، لیکن اب انہیں کچھ یہ غیر میری مخلوقات کے معاملات لگنے لگے. اس رات بھی جب یہ سونے کے لیے لیٹے تو وہی ارتعاش ان کے بیڈ پہ انہیں محسوس ہو رہا تھا، وہی کیفیت انہیں محسوس ہو رہی تھی جیسے بیڈ ہل رہا ہے یا کوئی سے ہلا رہا ہے. صبح جب اٹھے اور جانے کے لیے روانہ ہوئے تو پھر دوبارہ انہوں نے محسوس کیا کہ سگریٹ کا وہ پیکٹ میں پھر کوئی سگریٹ کی کمی ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے خوف کا احساس ہونے لگا کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے اس میں کوئی شخص تو ملوث نہیں، ہاں کوئی غیر مرئی طاقت ضرور ہے جو یہ سب کر رہی ہے. اس خیال کے آنے کے بعد ان کے ذہن پہ خوف سوار ہو گیا. وہ اپنے آفس گئے. واپسی کی راہ انہوں نے سوچ لی تھی کہ آج انہیں کرنی ہے اور ہوٹل چھوڑ دینا ہے. انہوں نے ٹرین میں جو ٹکٹ بک کرائی تھی وہ تھی صبح کی، اور انہیں رات اسی ہوٹل میں گزارنی تھی جس کے متعلق اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق سرگرم ہے یا موجود ہے. اس خوف کے تحت انہوں نے اس کمرے میں نہ جانے کا فیصلہ کیا اور باہر ہی رات گزاری. پھر صبح چیک آؤٹ کر کے وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے. اس واقعے کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور بات بتائی کہ انہی کے ہی ایک کولیگ تھے جن کی اسی طرح کی ڈیوٹی لگی اور وہ سیم وہیں پہ اسی جگہ اور اسی ہوٹل میں گئے. اتفاق سے انہیں کمرہ بھی وہی ملا. انہوں نے جب اپنے دوست سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سارے واقعات وہاں پہ اس کمرے میں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی جیسے کہ ان کے ساتھ ہوئے تھے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے بیان کیا. کچھ کم و بیش اس میں کچھ چیز شاید رہ گئی ہوگی، لیکن جو میرے حافظے میں تھی وہ میں نے بیان کی. میرا تجزیہ اس بارے میں یہ ہے جو میں نے بعد میں ان تمام معاملات کو دیکھ کر اپنے معلومات کے حساب سے مرتب کیا. کچھ جگہوں پہ ارتعاشات بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں. کچھ مسافر، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اپنے ساتھ کچھ وظائف، کچھ معاملات بھی رکھتے ہیں. اب وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں وہ جا کے یہ وظائف یا معاملات کریں، کیونکہ اپنے گھر، اپنے علاقے میں وہ ایسے کسی عمل کو نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بات ہوتی بھی ہے کہ کسی وجہ سے اگر وہ مخلوق ان کے قابو سے باہر ہو جائے تو وہ ان کے گھر میں مستقل سکونت بھی اختیار کر سکتی ہے، اور ایسا اکثر ہوتا بھی ہے. کئی لوگ وظائف لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، کئی لوگ مختلف اس طرح کے عملیات، معاملات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مخلوق جب حاضر ہو جائے گی تو اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، کس طرح سے اس کو قابو رکھیں گے اور کس طرح سے اس کے شر سے بچ سکیں گے. میرے اندازے، میرے علم، میری معلومات کے مطابق وہاں پہ کوئی شخص ایسا رہ کر گیا جس نے کچھ وقت یہاں پہ کوئی ایسا عمل کیا جو وہ گھر کی طرف یا گھر کے نزدیک یا گھر میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ آتشی عمل تھا. اس لیے اس نے یہاں پہ ہوٹل پہ ایک مخصوص جگہ پہ عمل کرنے کی کوشش کی. اس عمل کو وہ شاید اس لیے بھی تکمیل نہ کر سکا کہ جب وہ مخلوق سامنے آئی تو وہ خوفزدہ ہو گیا، اور وہ شاید اس عمل کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ مخلوق اب بھی وہاں پر موجود پائی جاتی ہے یا آتی ہے. اور اس کا وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو وہ بلاتا تھا یا جس وقت وہ عمل کرتا تھا. یہ تجزیہ میں نے اپنے مشاہداتی بنیاد پہ کیا تھا جب انہوں نے مجھے وہ واقعہ بیان کیا اور کچھ جزوی تفصیلات بتائیں جو میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتائی ہیں، آئیڈینٹیٹیز کو، شناخت کو چھپانے کے لیے.
اسی لیے میرا لوگوں سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ عمل کوئی بھی کریں، اپنے کسی استاد کی زیر نگرانی کریں یا بہت احتیاط سے کریں۔ جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں انہیں فالو کریں، ان پر عمل کریں، نہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تر اثر انگیز جگہوں پر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے عملیات معاملات کیے گئے ہوتے ہیں کہ جنہیں کرنے والا خود قابو نہیں کر پاتا ہے، اور پھر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور وہ خود ان پر ہی حاوی ہو جاتے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی احتیاط کریں، اور کوئی ایسا عمل جو آپ کسی استاد کی زیر نگرانی نہیں کر رہے ہوں اس سے بچیں، اجتناب کریں۔ کوئی بھی عمل کے لیے استاد کی نگرانی بہت ضروری ہے، علم والے شخص کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اس جگہ ویسے اب یہ مخلوق اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ اس سے بات نہ کر لی جائے اور اسے اس کا راستہ نہ دکھا دیا جائے۔ یہ سب کو ممکن ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جس مخلوق کو بلایا ہے، جس مخلوق کی گردان کی گئی ہے اور وہ آیا ہے یا آئی ہے، اسے واپس بھی ایک طریقہ کار کے تحت ہی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔